الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم المردود بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما أو كما قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد أو كما قال عليه الصلاة والسلام من ذار قبري وجبت له شفاعتي صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ تمام تعریفیں، حمد، ثنا، تسبیح، تحلیل، تقدیس، تمجید، بزرگی، بڑائی، کبریائی اللہ جل وعلا کے لیے ہے جو ہم سب کے خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ درود، سلام بے حد، بے حساب، بے شمار، لا تعداد اس ہستی پر جو ہم سب کے آقا و مولا ہیں، امام الانبیاء، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین ہے۔ اللہ ہم سب کا آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ حج کے ایام گزر گئے اور عازمین حج کچھ تو اپنے گھروں کی طرف پلٹ آئے ہیں اور کچھ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری سے مشرف ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالی تمام حجاج کی عبادات، نماز ہو، طواف ہو، قربانی ہو، عرفات کا میدان، مزدلفہ، منا، جہاں کہیں جو عبادت کی ہے اللہ سب قبول فرمائے اور ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادتیں عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی جناب سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر سوار ہو کر انبیاء اور علماء کے ساتھ گشت فرما رہے تھے، سفر پر تھے۔ تخت کے کناروں پر جنات بھی ہیں۔ ایک مقام آتا ہے جہاں جناب سلیمان علیہ السلام سب کو حکم دیتے ہیں کہ تخت کو اتارا جائے اور اس زمین کے اس ٹکڑے پر پیدل سفر کیا جائے۔ آپ کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے، تخت اتارا جاتا ہے، تمام احباب پیدل سفر کر رہے ہیں اور جناب سلیمان علیہ السلام بھی پیدل سفر کر رہے ہیں۔ انتہائی ادب کے ساتھ، عزت اور احترام کے ساتھ اس وادی سے گزر کر پھر آپ تخت نشین ہوتے ہیں، تخت پر سوار ہوتے ہیں اور تخت اڑنے لگتا ہے۔ پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی اس میں کیا حکمت تھی؟ آپ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ بادشاہ ہیں، آپ نے اس مقام پر تخت سے اترنا، پیدل سفر کرنا، زمین کے اس ٹکڑے کو عزت دینا ہمیں سمجھ میں نہیں آئی، کیا مسئلہ ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ابھی یہ جگہ جنگل ہے۔ اس دور میں چونکہ وہ آباد تو نہیں تھا نا،
ابھی یہ جگہ جو ہے یہ جنگل ہے، ایک زمانہ آئے گا اس جگہ پر ایک شہر آباد ہوگا، اس شہر کا نام مدینہ منورہ ہوگا۔ اس شہر میں اللہ تعالیٰ کا پیارا اور آخری نبی امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اپنی زندگی کے آخری ایام، آخری زمانہ یہاں گزاریں گے، اور اسی زمین پر آپ کا وصال مبارک ہوگا، اور اسی زمین میں آپ مدفون ہوں گے، جہاں آپ کی تربت بنائی جائے گی، مزار اقدس ہوگا۔ اسی لیے اس زمین اور میدان کا ادب کیا ہے۔ احباب، اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام نے اس وقت اپنے زمانے میں حضور کی تشریف آوری سے 1000 سال پہلے اس چٹیل میدان میں جہاں کچھ بھی نہ تھا اس کا ادب کیا، احترام کیا، اور ہمارے آقا علیہ السلام اس زمین میں تشریف نہیں لائے تھے، ابھی آپ علیہ السلام کی تشریف آوری نہیں تھی، نہ ہی اس چٹیل میدان میں شہر محبوب مدینہ منورہ آباد ہوا تھا۔ تو جناب سلیمان علیہ السلام نے اس زمین پر پیدل چل کر با ادب چلتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ اگر آج سلیمان علیہ السلام، آج کے دور کی بات ہو رہی ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار اقدس بھی یہاں ہے، آج اگر سلیمان علیہ السلام تشریف لائے تو اس شہر کا کتنا ادب کریں گے۔ جب حضور تشریف نہ لائے، جب حضور کا شہر آباد نہ تھا، جب وہ میدان تھا، چٹیل زمین تھی، جنگل تھا، اس وقت اتنا ادب کیا، آج تو حضور بنفس نفیس خود جلوگر ہیں، آج تو مدینہ منورہ بن چکا ہے، آج اگر آتے تو آپ کتنا ادب فرماتے۔ حرم کی زمین ہے اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، یہ قدموں کے ساتھ چلنا نہیں، یہ ادب کا وہ مقام ہے کہ جہاں سر کے بل چلنا چاہیے۔ یہ رسول اللہ کا شہر ہے، مدینے کے خطے، خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ ایمان والے، روشن دل والے، عشق رسول سے جن کے سینے معطر ہو، عشق اور محبت سے جو سرشار ہو، پیارے نبی، رحمت والے، برکت والے، اللہ کے رسول کی یہ پرنور بارگاہ کی حاضری کے لیے ایمان والے تڑپتے ہیں، مچلتے ہیں۔ اس میں کسی کو شک تو نہیں نا؟ ہر مومن آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہماری صبح بھی مدینے میں ہو، ہماری شام بھی مدینے میں ہو، ہماری زندگی کے ایام مدینے میں ہو۔ الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے، جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ مومن کا ایمان ہے کہ یہ وہ شہر ہے کہ جہاں اللہ کی رحمتیں برس رہی ہوتی ہے۔ رسول اللہ قبرستان سے آتے ہیں اور گھر میں داخل ہوتے ہیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حیران ہوتی ہے، یا رسول اللہ کے کپڑے نہیں بھیگے، اتنی موسلادھار بارش ہو رہی ہے، اتنی تیز بارش ہو رہی ہے، اور آپ کا وجود گیلا نہیں ہوا؟ تو رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ اس وقت نہ کوئی بادل ہے نہ کوئی بارش ہے، حضور فرماتے ہیں عائشہ تیرے سر پہ جو مفہوم ہے، فرماتے ہیں جو تیرے سر پہ چادر ہے، یا رسول اللہ یہ آپ کی چادر ہے۔ کہا یہ میری چادر جو تیرے سر پر آئی ہے، غیب پہ جو برسنے والی رحمت اللہ نے تجھے دکھا دیا ہے۔ حضور کے جسم مبارک پر، حضور کے جسم اقدس پر اللہ کی طرف سے رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں۔ جس جگہ میرے آقا موجود ہیں وہاں پر اللہ کی انوار، اللہ کے انوارات کا، تجلیات کا وہ غیبی بارش جو نور کی صورت میں ہے، رحمت کی صورت میں ہے، برکت کی صورت میں ہے، رسول اللہ پہ نازل ہو رہی ہے۔ عاشق مصطفیٰ جب مدینہ منورہ کی سرزمین سے اپنی آنکھوں کو اور اپنے دل کو ٹھنڈا کرتا ہے نا، تو اس کی خواہش ہوتی ہے کاش میری موت بھی اسی زمین پر آ جائے، کاش ہماری موت بھی اسی سرزمین پر آ جائے۔ جس خاک پہ رکھتے ہیں قدم سید عالم، اس خاک پہ قربان دل شیدا ہے ہمارا۔
جہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک لگا ہے، ایمان والا کہتا ہے اسی جگہ اس خاک پہ ہماری جانیں قربان ہو. کیوں؟ یہاں رسول اللہ کے قدم مبارک لگے ہیں. احباب، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا دربار وہ دربار ہے جہاں خزاں نہیں ہے، بہار ہی بہار ہے. جہاں ظلم نہیں وہاں پیار ہی پیار ہے. جہاں بے چینی نہیں وہاں قرار ہی قرار ہے. جہاں مرض نہیں وہاں شفا ہی شفا ہے. وہاں درد نہیں وہاں دوا ہی دوا ہے. وہاں فنا نہیں وہاں بقا ہی بقا ہے. وہاں مریض نہیں وہاں طبیب موجود ہے. وہاں غیر نہیں وہاں اللہ کے حبیب موجود ہے. وہاں اللہ کے حبیب موجود ہے. پھر کے گلی گلی تبا ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں؟ عقل جو دے خدا تو پھر تیری گلی سے جائے کیوں؟ امت جب سے رسول اللہ کی گلی کو چھوڑ کر دنیا میں مصروف ہو گئی ہے، تب سے ہم گلی گلی تبا ٹھوکرے کھا رہے ہیں. تبھی ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں. تبھی ہماری عزت خاک میں مل گئی ہے. کیوں؟ وہ در ہم نے چھوڑ دیا جس در کو صحابہ نے مضبوطی سے تھاما ہوا تھا. جب سے ہم نے اپنا رخ مدینے سے ہٹا کر دنیا کی طرف کیا، جب سے عشق و محبت کا جو تعلق صحابہ کا رسول اللہ سے تھا وہ تعلق ہمارا کمزور ہوا، ہماری محبتوں کا محور اور مرکز دنیا ہوئی، تعلقات ہوئے، دوستیاں ہوئی، ناجائز خواہشات ہوئی، تب سے ہم ذلیل و رسوا ہو کر در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. احباب، شہر محبوب مدینہ منورہ وہ عظمت، وہ برکت، وہ بزرگی والا شہر ہے، وہ جگہ ہے جہاں جنت بھی ہے اور مالک جنت بھی ہے، جہاں رحمت ہی رحمت ہے کیونکہ وہاں رحمت للعالمین موجود ہے. اسی لیے امام الصحابہ، یار غار و یار و مزار، یار غار و یار مزار جناب ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، حضرت بلال حبشی اور تمام صحابہ کرام، سب نے مکہ مکرمہ باوجود یہ کہ وہاں کعبۃ اللہ ہے، وہاں آب زمزم ہے، وہاں صفا مروہ ہے، وہاں مقام ابراہیم ہے، وہاں حجر اسود ہے، وہاں عرفات مزدلفہ و منا ہے، ساری عظمتوں کے باوجود فتح مکہ کے بعد بھی آپ نے اپنا مسکن مکہ نہیں بلکہ مدینہ ہی کو بنایا ہے. صحابہ کرام کی زندگیاں مدینے میں. آپ کے دربار میں ابو بکر آئے تو صدیق اکبر بن گئے، آپ کے دربار میں عمر آیا تو فاروق اعظم بنا ہے، آپ کے دربار میں عثمان آئے تو غنی بن گئے، علی آئے تو حیدر کرار بن گئے. حضور کی بارگاہ میں ادنا آتا ہے تو اعلیٰ ہو جاتا ہے، حضور کی بارگاہ میں اعرابی آتا ہے تو صحابی بن جاتا ہے، حضور کی بارگاہ میں کوئی بیمار آتا ہے تو شفا یاب ہو جاتا ہے، حضور کی بارگاہ میں بڑے سے بڑا گناہگار آئے تو اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. کیوں؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. تمہارے آستانے سے زمانہ کیا نہیں پاتا، کوئی بھی در سے خالی مانگنے والا نہیں جاتا. آپ کے در سے کوئی بھی خالی نہیں جاتا، اللہ عطا فرمانے والا ہے. احباب، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں حضور کی مسجد میں 2 رکعت پڑھتا ہے اسے کامل حج کا ثواب ملتا ہے. حضور کی مسجد میں 2 رکعت پڑھنے والے کو کامل حج کا ثواب ملتا ہے. اور مسجد قباء وہ بھی مدینہ شریف میں ہی ہے نا، حاجی اکرم صاحب آپ بہتر جانتے ہیں، وہ کہاں پر ہے؟ وہ بھی مدینہ شریف میں ہے. حضور فرماتے جو قباء میں 2 رکعت پڑھے اسے عمرے کا ثواب ملتا ہے. جو مسجد نبوی میں 40 نمازیں بغیر کسی نماز کے چھوٹنے کے 40 نمازیں پڑھے، فرمایا وہ جہنم کی آگ سے بھی آزاد ہے اور منافقت سے بھی آزاد ہے. جو مسجد نبوی میں 1 نماز وہ 50,000 نمازوں کے برابر ہے. احباب، یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ عزت، یہ شرف اس مقام کو کیسے ملا؟ یہ تو وہ شہر تھا جسے یثرب کہا جاتا تھا. یہ بلا کی جگہ، وبا کی جگہ، یہ تکلیف کی جگہ تھی. یہ وہ زمین تھی جو بنجر تھی، یہ وہ زمین تھی جہاں کا پانی کڑوا تھا.
یہ وہ زمین تھی جہاں کی آب و ہوا ضرر دینے والی، نقصان دینے والی، بیمار کرنے والی تھی، مگر قربان جائے ایک ہستی ایسے تشریف لائے جن کے قدم مدینے کی زمین پہ لگی، کڑوا پانی بھی اللہ نے میٹھا کر دیا۔ جن کا قدم، جن کا وجود مسعود جس جگہ پر تشریف فرما ہوئے، اللہ نے اس بنجر زمین کو بھی آباد فرما دیا ہے۔ وہاں کی ہوا فرماتے ہیں اب مدینہ کی خاک میں بھی اللہ نے شفا رکھ دی ہے۔ جو مدینہ کی سرزمین پر آئے پھر وہ خاسر نہیں ہوتا، پھر ناکام نہیں ہوتا، پھر وہ بخشش کی نویدیں لے کے جاتا ہے۔ یہ سب مقام و مرتبہ کہاں سے ملا؟ یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے رحمت کی ہوائیں اللہ نے مدینے میں چلائی ہے۔ جہاں کڑوا پانی ہوتا تھا وہاں شہد سے میٹھا پانی اللہ نے عطا فرما دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ برکت رسول اللہ کی ہے۔ جس کی آمد سے یثرب مدینہ ہوا، اس کے قدموں کی برکت پہ لاکھوں سلام، اس کے قدموں کی برکت پہ لاکھوں سلام۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ وہ مکہ شریف میں حج کے لیے گئے تھے، پھسلتے ہیں، ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، بعض میں کندھے کی، بعض میں ہاتھ کی ہڈی ہے، بہرحال ہڈی ٹوٹی تو ڈاکٹروں نے کہا حج اب مشکل ہے، آپ ہاسپٹلائز ہو جائیں۔ آپ نے کہا ساری زندگی ممبر و محراب پہ بیٹھ کے ہم لوگوں کو کہتے تھے جب بھی کوئی دکھ ہو، تکلیف ہو، درد ہو، پریشانی ہو، بیماری ہو، آفت ہو، مدینے کا رخ کرو۔ اب جب ہم خود حجاز میں بیٹھے ہیں تو ہسپتال جائیں؟ کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ کہا حضور بیماری اور بڑھ جائے گی۔ کہا موت بھی آ جائے قبول ہے۔ سیدھا گئے رسول اللہ کے در پر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر پہنچ کر، روایت میں یہی ہے کہ جالی مبارک کے قریب ہوئے، ہاتھ اپنا وہاں لگایا، اللہ نے حضور کے صدقے ان کو شفا عطا فرمائی۔ ٹوٹی ہوئی ہڈی کے ساتھ، ڈاکٹر تو ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑ دیتے نا، ٹھیک کر دیتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ یہی ہے، آپ کا کمال یہی ہے۔ فرماتے ہیں ساری زندگی وہ ہڈی ٹوٹی ہی رہی ہے، جوڑی نہیں ہے، لیکن اللہ نے درد نہیں دیا، بغیر درد کے ساری زندگی وہ ہڈی کام کرتی رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ در رسول کا فیض ہے، یہ اس شہر کا کمال ہے۔ احباب، ہم جب حج پہ جاتے ہیں ہماری توجہ اس طرف نہیں ہوتی، شہر کی عظمت کی طرف۔ ہم بعض اوقات زبان سے ایسے الفاظ ادا کرتے ہیں جو اس مقام کے قابل نہیں ہوتے۔ ہمارا انداز، ہمارا رویہ، ہمارا گفتار، ہماری رفتار، بعض اوقات انجانے میں ہم سے ایسے کام ہو جاتے ہیں جو ہونے نہیں چاہیے۔ امام احمد بن حنبل جیسی ہستی جب مدینہ شریف کی طرف جاتے ہیں نا، راستے میں جو ذرات آتے ہیں آپ ان ذرات کو اٹھاتے ہیں، چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں۔ ان ذرات کو جو مدینہ شریف کے راستے میں ہیں ان کو اٹھاتے ہیں اور آنکھوں سے لگاتے ہیں۔ پوچھا گیا یہ عمل کیوں ہے؟ کہا مجھے رسول اللہ کی خوشبو یہاں سے محسوس ہو رہی ہے، میں آنکھوں سے لگا رہا ہوں۔ جہاں پر بھی پائے حضور، جہاں پر بھی پائے حضور ہے وہی عرش ہے، وہی طور ہے، جو تیری نظر میں نہ آ سکا یہ تیری نظر کا قصور ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، شان مصطفیٰ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ احباب، ایک اندھے آدمی کو آپ پورا لندن گھمائیں صبح سے شام تک، اندھے آدمی کو لندن گھمائیں صبح سے شام تک، وہ کون سا ٹاور ہے اس کو وہاں لے کے جائے، وہ جھولوں کے پاس لے کے جائے، وہ لندن کی سڑکیں دکھائے، شام کو آپ پوچھے جناب کیسے لگا لندن، کیسے فیل کیا، وہ آگے سے کیا جواب دے گا؟ میں نو کی پتا ہے، مجھے کیا پتا، مجھے تو نظر ہی کچھ نہیں آیا۔ جو عشق مصطفیٰ سے اندھے ہوتے ہیں، جو رسول اللہ کی محبت سے بیگانہ ہوتے ہیں، ان کو الحمد سے لے کے والناس تک پورا قرآن ہی پڑھا لو، ان کو رسول اللہ کے کمالات و معجزات نظر نہیں آتے۔ اب انہیں یہ امام احمد بن حنبل کی یہ روایت کہ آپ ذرات اٹھا کے آپ اسے کس کرتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، یہ اندھے کو اس کی کیا سمجھ آئے گی؟ اس نے تو شرک و بدعت کا ہی فتویٰ لگانا ہے نا۔ امام مالک ساری زندگی مدینہ سے نہیں نکلے، ایک بار جو فرض حج تھا آپ پر، آپ نے وہ کیا، روایت میں یہ آتا ہے کہ اگر یہ حج فرض نہ ہوتا تو میں یہ بھی نہ کرتا۔ ساری زندگی مدینہ شریف سے نہیں نکلے،
حضور کے شہر کو نہیں چھوڑا. پانی بہت کم پیتے تھے. کسی نے وجہ پوچھی کیوں؟ کہا پیشاب آتا ہے. کہا انسانی تقاضا ہے, حاجت تو ہوتی ہے. کہا جب حاجت ہو تو 3 میل دور جاتا ہوں اور جیسے ہی حاجت سے فارغ ہوتا ہوں واپس میں مدینہ شریف آتا ہوں, کہیں مجھے موت باہر نہ آ جائے. کہ حضور فرماتے ہیں نا, من استطاع منکم ان یموت بالمدینہ فلیمت بہا فانی اشفع لمن یموت بہا, کہ جس سے ہو سکے, اگر تم سے ہو سکے تو مدینہ میں آ کر مرو. یہاں آ کر مرنا تمہارا کام ہے اور تمہاری شفاعت کر کے رب سے بخشوانا یہ مجھ محمد کا کام ہے. من زار قبری وجبت لہ شفاعتی, جو میرے روضے پر آیا اس کی شفاعت مجھ محمد پر واجب ہے. ڈاکٹر اقبال سے نا کسی نے چندہ مانگا. کہا حضور مدینے میں ہسپتال بنا رہے ہیں تو آپ چندہ دے دیں. آپ نے کہا حضور اوروں کو دے یہ پیغام زندگی. حضور ہم موت مانگتے ہیں زمین حجاز میں, تم ہسپتال بنا رہے ہو, ہم تو موت مانگ رہے ہیں کہ ادھر ہماری موت آ جائے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی شہر میں اللہ سے موت مانگی ہے. اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجل موتی فی بلد حبیبک. اللہ میں شہادت کی موت مانگتا ہوں اور قبر, روزہ اور لحد جو مانگتا ہوں وہ بھی رسول اللہ کے شہر میں مانگتا ہوں. حضور فرماتے ہیں تم مدینے میں آ کے مرو, تمہاری شفاعت میں کرنے والا ہوں. تو یہ مدینہ شریف سے محبت ہمارے اماموں نے ہمیں سکھائی ہے, ہمارے اسلاف نے ہمیں سکھائی ہے. امام مالک ساری زندگی جوتا نہیں پہنتے مدینہ شریف میں. لگاؤ فتویٰ, کوئی کسی کی جرت ہے امام مالک پہ کوئی فتویٰ لگائے؟ آج اگر کوئی پیار محبت ادب میں حضور کے شہر میں اگر بغیر جوتوں کے پھرتا ہے تو بڑی ٹیڑھی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے. لگاؤ امام مالک پہ فتویٰ لگاؤ. امام مالک ساری زندگی جوتا نہیں پہنتے اور جب بھی راستے پہ چلتے ہیں تو پھر آپ کس طرح چلتے ہیں؟ دیوار کے ساتھ اپنی جو شولڈر ہے یہ لگا کے چل رہے ہوتے ہیں. کسی نے کہا حضور گلی کے درمیان میں کیوں نہیں چلتے؟ اللہ اکبر. آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا وہ جو قدم جس قدم کے بوسے عرش نے لیے ہوں, میں ان قدموں کے اوپر اپنا قدم کیسے رکھ لوں؟ یہ مجھے میرا ایمان گوارا نہیں کرتا. ہو سکتا ہے رسول اللہ اس راستے سے گزرے ہو, امام مالک کی اتنی جرت کہ حضور کے قدموں پہ اپنے قدم جما دے. یہ محبت, یہ عشق, یہ ادب ہمیں ہمارے بزرگوں نے سکھایا ہے, یہ ہمارے بابوں نے ہمیں سکھایا ہے, یہ ہمارے بابوں نے ہمیں سکھایا ہے. اہدنا الصراط المستقیم, سیدھا راستہ چاہتے ہو تو کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جو بابے ہیں جنہوں نے دین تم تک پہنچایا ہے, جنہوں نے 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا. اس بابے کے راستے پہ چلو, اس بابے کی محبت کو دیکھو. پیر سید جماعت علی شاہ رحمت اللہ علیہ, آپ کے کسی مرید نے کتے کو اینٹ ماری تو آپ کو پتا چلا, آپ روتے رہے. کہا اس کتے کو ڈھونڈ کے لاؤ. کتا لایا گیا. پیر سید جماعت علی شاہ اپنا امامہ اتارتے ہیں, اس کو پھاڑتے ہیں اور اپنے امامے سے اس کتے کی پٹی کر رہے ہوتے ہیں. یہ پیر جماعت علی شاہ کون ہے؟ یہ وہ ہستی ہے کہ جن کے قدموں میں بیٹھ کے اقبال کہتا ہے میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ پیر جماعت علی شاہ کے قدموں میں بیٹھنا مجھے نصیب ہوا ہے. اقبال جیسی ہستی کہتی ہے. وہ پیر سید جماعت علی شاہ وہ اس کتے سے کہتے ہیں ہمیں معاف کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ در رسول کا کتا ہے, کوئی عام کتا نہیں ہے. ہمیں تو ہمارے بابوں نے یہی ادب سکھایا ہے. شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ, وہ جو گولڑا کے تاجدار کے بھی پیر ہے, پیر مہر علی شاہ کے بھی پیر ہے, وہ اپنے مرید کو کفن دیتے ہیں. کہا یہ مدینے کی گلی میں بچھانا اور کوئی کتا جب اس سے گزر جائے تو کفن لے کے آنا. مرید پیر سیال رحمت اللہ علیہ ان کا کفن مدینے کی گلی میں بچھاتے ہیں. کتا گزرتا ہے, اٹھا کے لاتے ہیں, جب اپنے پیر کو دیتے ہیں تو پیر نے وہی کفن اٹھا کے آنکھوں سے لگایا. کہا مدینے کے کتوں نے ہمیں قبول کر لیا ہے. احباب یہ ادب ہے, یہ احترام ہے. کعبے کی طرف رخ کرنے سے نمازیں سیدھی ہوتی ہیں اور دل کا رخ مدینے کی طرف کرنے سے ایمان سیدھا ہو جاتا ہے. دل کا رخ مدینے کی طرف کرنے سے ٹیڑے دل سیدھے ہو جاتے ہیں. اقبال نے یہ پیغام دیا نا, اقبال کہتا ہے کہ مجھے کوئی سیدھا نہیں کر سکا, بڑی مدت تک مجھے کوئی سیدھا نہیں کر سکا. اقبال تیرے عشق نے سب بل دیے نکال, مدت سے آرزو تھی کہ سیدھا کرے کوئی. میری تو بڑی مدت سے آرزو تھی مجھے سیدھا کرے کوئی. میرا یہ جو عزت, یہ مرتبہ, یہ مقام, یہ عروج, یہ شہرت, یہ جو مجھے کمال ملے ہیں یہ کیسے ملے؟ کہا جب سے در رسول سے تعلق بنا ہے تب سے اللہ نے عروج عطا فرما دیا.
احد پہاڑ سے ہم کیوں محبت کرتے ہیں؟ اس لیے کہ احد پہاڑ رسول اللہ سے محبت کرتا ہے. جو حضور سے محبت کرے، اور اگر چاہتے ہیں کہ ہر بندہ آپ سے محبت کرے، آپ کی زبان پہ رسول اللہ کی بولی ہونی چاہیے. آپ کی زبان پہ مٹھاس ایسی ہو کہ رسول اللہ کی حدیثیں ہو، حضور کا تعارف ہو، حضور کے جلوے بیان کرے، جمال بیان کرے، حسن و جمال ہو، جود و نوال ہو، سخاوت ہو، شجاعت ہو، حضور کا بیان کرے. دیکھیں اللہ لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت کیسے ڈالتا ہے. ہم صہیب رومی سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے رسول اللہ سے محبت کی ہے. سلمان فارسی سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ اسی لیے کہ انہوں نے رسول اللہ سے محبت کی ہے. داتا صاحب سے، خواجہ صاحب سے، غوث اعظم سے، بریلی کی تاجدار سے ہم کیوں محبت کرتے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے رسول اللہ سے محبت کی ہے. انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کیا ہے. احباب، دکاندار جب چوک پہ نا اپنی دکان کا پتہ بتاتا ہے نا تو بورڈ لگاتا ہے، اور بورڈ پہ ایک تیر کا نشان بھی دیتا ہے. یہ تیر کا نشان پتہ بتاتا ہے کہ کدھر ہے. جو خوش نصیب کعبۃ اللہ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے کہ میزاب رحمت بھی لگا ہے. دیکھا ہے نا میزاب رحمت، دیکھا ہے پرنالہ کعبۃ اللہ شریف پہ ایسا پانی بھی ٹپک رہا ہوتا ہے اور لوگ اس کے نیچے جانے کی خواہش ہوتی ہے. وہ پرنالہ کیا بتاتا ہے؟ وہ سیدھا رسول اللہ کے مزار اقدس کی طرف اشارہ کرتا ہے. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شعر محبوب خدا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت. احباب، غزنی کا بادشاہ وہاں پانی کا مشکیزہ اٹھائے ہوئے نظر آتا ہے، لوگوں کو پانی پلا رہا ہوتا ہے. وہ مدینے کی گلیوں میں پانی کا چھڑکاؤ کر رہا ہوتا ہے. لوگوں نے پوچھا آپ بادشاہ ہو کر گدھا بنے ہیں؟ آپ جواب دیتے ہیں کہ میں بادشاہ تو غزنی میں ہوں، مدینے کا گدھا ہوں. میں مدینے کا گدھا ہوں، اس گلی کا گدھا ہوں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. مصر کا بادشاہ آتا ہے تو بڑے کر و فر سے آتا ہے، جبے کبے کے ساتھ آتا ہے، بڑے شاہی انداز میں آتا ہے. لوگوں نے پوچھا یہ کون سا انداز ہے حضور کی بارگاہ میں؟ کہا عطا کرنے والے ہی یہی ہے، مسند پہ بٹھانے والے ہی یہی ہے، شہنشاہی کا تاج انہوں نے ہی پہنایا ہے، ان کو دکھانے آیا ہوں محبوب کیسے لگ رہا ہوں. یہ انداز ہے ہر ایک اپنے اپنا. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. قرآن سورہ نساء 4 سپارہ ہے، 64 نمبر آیت ہے. قرآن اٹھا کے پڑھیں. احباب، اللہ فرماتا ہے جب لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیتے تو اے نبی آپ کے پاس آ جاتے. تو کہتے ہیں نا حضور کے روزے پہ آنا ہے تو مسجد کی نیت کر کے آئے، حضور کی نیت سے نہ آئے. ان بدبختوں کے لیے یہ آیت ہے. آپ نے گناہ کیا، مجرم کس کے ہوئے؟ نماز نہیں پڑھی، جرم کس کا کیا؟ روزہ چھوڑ دیا، جرم کس کا کیا؟ اللہ کا. تو جانا تو اللہ کے در پہ تھا، مسجد کی طرف آنا تھا. اللہ سے گناہ بخشوانا ہے نا. یا اللہ ہم گناہ بخشوانا چاہتے ہیں، کیا کرے؟ فرمایا جاؤ در رسول پر. گناہ بخشوانے ہیں نا، جاؤ در رسول پر. اللہ کیا ہوگا؟ انہ التواب الرحیم. فرمایا لوجد اللہ تواب الرحیم. تم در رسول پر آؤ، اللہ تمہیں معاف فرمانے والا ہے. یہ پتہ ہمیں کس نے دیا ہے؟ حضور کے روزے پہ جانے کا حکم کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے. در رسول پر جانا یہ حکم خدا بندی ہے. تم در رسول پر جاؤ، رسول اللہ بھی تمہارے لیے دعا کریں، اللہ سے بخشوائیں، تو پھر دیکھو اللہ کیسے معاف فرمانے والا ہے. ابن کثیر رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں، امام عتبی فرماتے ہیں کہ میں قبر رسول کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں ایک اعرابی آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو، میں نے آیت سنی ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اور میں آپ کے پاس اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے آیا ہوں. امام عتبی فرماتے ہیں کہ یہ کہہ کر وہ اعرابی چلا گیا وہاں سے. یہ کہہ کر وہ اعرابی وہاں سے چلا گیا. کہتے میری آنکھ لگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں اے عتبی دوڑ کر جاؤ، اس اعرابی کو کہو اللہ نے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا ہے. در رسول پر آؤ تو اللہ گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے، اللہ معاف فرماتا ہے. امام قرطبی نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور کے وصال مبارک کے 3 دن بعد ایک اعرابی آیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک پر گیا اور قبر کی مٹی اٹھا کر اپنے سر پہ ڈالنے لگا. کہتا ہے یا رسول اللہ اس کتاب پر میں ایمان لایا ہوں جو اللہ نے آپ کے ذریعے اس امت کو دی ہے.
میں اس کتاب پر ایمان لایا جو آپ پر نازل ہوئی ہے۔ یا رسول اللہ میں نے اپنے جان پر ظلم کیا ہے، میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یہ آیت ہمیں یہ سبق دے رہی ہے کہ آپ کے در پر آ کر اللہ سے مانگے، آپ بھی ہمارے حق میں بخشش، سفارش، وسیلہ آپ کا ہو تو اللہ معاف فرمانے والا ہے۔ میں آیا ہوں اس در پر اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قد غفر لک، ندا آتی ہے، آواز آتی ہے کہ جا تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، خالق و مختار زندہ نبی زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ من زار قبری وجبت لہو شفاعتی۔ تمہارا کام در رسول پر آنا ہے اور تمہاری بخشش یہ محمد الرسول اللہ کا کام، تمہاری شفاعت رسول اللہ کا کام، وہی بخشوانے والے ہیں۔ احباب، تمہارے آستانے سے زمانہ کیا نہیں پاتا، یہ آج کا موضوع تھا۔ آستانے پہ جانا وہی جاتا ہے کہ جس کے دل میں تڑپ ہو، اور اسی کو ہی بلایا جاتا ہے جس کے دل میں تڑپ دیکھی جاتی ہے۔ ہم خود سے نہیں جاتے، ہمیں بلایا جاتا ہے۔ میرے تقریر کا ٹائم جو تھا وہ 12:40 پہ تقریر شروع ہوتی ہے اور 1:10 پہ ختم ہوتی ہے۔ ابھی جب گھڑی پہ نظر گئی ہے تو 13 ہو گئے ہیں۔ اسی پہ اختتام کروں گا۔ رسول اللہ کے در سے صحابہ نے جب بھی کوئی تکلیف آئی، صحابہ حضور کے در پر گئے ہیں۔ صحابہ کہاں گئے؟ حضور کے در پر گئے ہیں۔ جب اللہ نے زندگی دی تو انشاءاللہ اس پہ مزید کلام ہوگا۔ جو بیان کیا، اللہ ہمیں حضور کی محبت میں وارفتگی عطا فرمائے، حضور سے انواع محبت کرے۔ اور بابا خادم حسین رضوی، اللہ ان کے قبر پر رحمتوں کا نزول فرمائے، وہ فرماتے تھے کہ حضور سے انواع محبت کرو۔ پوچھ کے حضور سے محبت نہیں ہوتی ہے۔ شرک کے فتوے، بدعت کے فتوے ان سے نہ ڈرا کرے۔ کیوں؟ قبر میں یہ فتوے نہیں، قبر میں رسول اللہ کی محبت دیکھی جائے گی۔ حضور کو ہم نے اپنا چہرہ دکھانا ہے۔ حضور سے ہمارا تعلق کیا ہے، اس بنیاد پر ہماری کامیابی ہے۔ قبر کا جو آخری سوال ہے وہ نماز کے بارے میں ہے، وہ اعمال کے بارے میں، تبلیغ کے بارے میں ہے۔ کس کے بارے میں ہے؟ رسول اللہ کے بارے میں ہے۔ اگر اس سوال میں کامیاب ہو گئے اور کہا آپ اس ہستی کے بارے میں پوچھتے ہو، ارے میں تو ہر جمعے کھڑے ہو کے کہتا تھا مصطفیٰ جانے رحمت پہلا ہو سلام شمع بز میں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔